اس دور میں صرف 4-5 کام کے بندے پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کو جگایا، اور جہاں جہاں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا کوئی دین کے لیے جان دے رہا ان کا ہی پروردہ ان کے زیر اثر ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ نمبر 3، مولانا مودودی ایسا مصنف آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے۔ اقبال کے فکر کو بڑے پیمانے پر، اقبال کا فکر جو شاعری کی شکل میں تھا، یا پھر یہ کہ پروز اگر ہے تو وہ بہت سخت ہے، اس کو سلیس انداز میں مولانا، اسی لیے اقبال نے بلایا مولانا مودودی کو حیدرآباد دکن سے، یو کم ٹو پنجاب۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ذہن میں رکھیے، مولانا مودودی کا بچپن حیدرآباد دکن کا ہے، وہیں پلے بڑھے ہیں، وہیں انہوں نے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا تھا۔ اور میرے بڑے بھائی خود راوی ہے کہ مولانا مودودی نے ان سے خود یہ فرمایا کہ میں جب تک حیدرآباد میں تھا کوئی مجھ سے آ کر یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ تمہارے منہ میں دانت کتنے ہیں۔ وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے، سینئر ارکان میں سے تھے میرے بڑے بھائی، ان کی روایت ہے۔ پنجاب میں آ کر انہیں ایک بڑا فروغ حاصل ہوا ہے، قبول عام حاصل ہوا، اس لیے کہ اقبال کی شاعری نے یہاں پر جیسے ہل چل جائے کسی زمین میں، پھر آپ اس کے اندر اگر جا کر بیج ڈالیں گے تو فصل لہلہائے گی، اس لیے انہیں یہاں عروج حاصل ہوا۔ بہرحال مولانا مودودی جیسا مصنف نو پیرلل۔ میں اس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرس سے قرآن سمجھ لیا گیا۔ میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے، میرے اصل مقاصد کیا تھے، میرے اصل ہدف کیا تھے، اور ہے اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں آیا، وہ کیا ہے اس پر توجہ نہیں۔ اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے، ساز سخن بہارا است۔ میرا مقصد ہے یہ امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے، اونٹنیوں نے توڑا لی ہیں اپنی رسیاں، ناقہ بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتے ہیں، جمع ہو جائیں وہ منزل کی جو اللہ نے ان کے لیے معین کی، رسول نے معین کی، اس کی طرف پیش قدمی کر۔ میرا تو مقصد یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم فرمایا کہ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی صحبت نصیب ہوئی، ان سے بہت کچھ سیکھا، وہ ہر اعتبار سے استاد بھی تھے، محسن بھی۔ اللہ سے جو ہر انسان دعا مانگتا ہے، ہر مومن مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک دور ایسا گزرا کہ دل کی گہرائیوں سے مانگی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کے جن پر تیرا انعام ہوا۔ آج یہ دل گواہی دیتا ہے کہ انہی منعم علیہم لوگوں میں سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد بھی تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے 22 برس بتانے کا موقع عطا کیا، ان کی صحبت نصیب رہی، ان کے ساتھ چلے۔ شاید جو ان کا معیار تھا وہ تو ہم نہ پورا کر سکے ہوں، لیکن یہ کہ جو بھی اللہ نے استعداد دی تھی اپنی حد تک کوشش کر کے ان کا ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مہلت عمر عطا فرمائے وہ اسی مشن میں، اسی راستے پر لگے جس میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی تمام ہوئی، الحمدللہ۔ مولانا اسحاق از دا فائنسٹ ایگزامپل۔ مجھے باہر کے ملکوں میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نے مجھے مولانا اسحاق کا بتایا، حالانکہ ایک دفعہ بھی انہوں نے اردو یا پنجابی کے علاوہ لیکچر نہیں کی۔ دس از دا مین ہو از اے ٹارچ، مگر گالیاں پڑتی ہیں پاکستان میں اس کو، ٹھیک ہے۔ میرا نہیں خیال اس سے ڈیپر فلاسفی اس وقت کسی کی بھی ہے۔ اس وقت نا آپ کے پاس وہ فیصل آباد کی نہیں مولانا اسحاق صاحب، دیٹس تک ہائی پوٹینسی کی ڈرگ ہے، 2000 ملی گرام کی گولی، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، بٹ او مائی گاڈ دس مین از سو اٹریکٹیو۔ مولانا اسحاق یا پنجابی اور عربی دو ہی چیزیں آتی ہیں ان کو، وہ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، عربی میں بول رہے ہیں پنجابی میں بول رہے ہیں، از ان سچ اے فلو نا۔ سید قطب نے جس اینگل سے دنیا کو دیکھا، there is no way
کہ پاکستانی مسلم دیکھ سکتا. وہ عربی کو عربین گفٹ ہی ملا ہے. زیادہ تر اسکالرز جو ہیں وہ آپ عرب کی طرف رجوع کریں, عربی سیکھیں. ضروری کیوں ضروری ہے کہ آپ نے اردو میں ہی سیکھنا ہے؟ اب آپ کوتاہی کی گنجائش ہوتی ہے اگر سوچ میں, تو کیوں اتنا بڑا چانس دیتے ہیں؟ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے تو عرب اسکالرز کو دیکھیں. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ جس نے جان دے دی مگر کوئی قبول نہیں کیا. اس آخر وقت اس کی بہن کو علماء نے اور حکومت نے مجبور کر کے بھیجا, حالانکہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو بچائیں, وہ تو شہید ہونا پسند کرتی. مگر جب گئی تو قطب جو تھے رو پڑے, انہوں نے کہا بہن تو بھی آ گئی, شہادت نصیب ہو رہا, تو مجھے بچانے کے لیے آ گئی. اس نے بھائی کہا اگر لوگ مجبور نہ کرتے میں نہ آتی. اس بندے کو بدنام کر رہے ہیں, دا اس کی اعلیٰ عدالت الاجتماعیہ, پھر اسلام پڑھو تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا تھا اور کیا بن گیا. خدا کے لیے یہ مدرسے جانا, یہ یا دین پڑھائیں یا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں. نماز روزے جانا یہ ہوتے رہیں گے, یہ بھی ختم ہو جائے, کچھ نہیں بھائی. دین قائم کرو. آپ مودودی صاحب کا اور اسحاق صاحب کا جب نام لیتے ہیں نا تو مسائل نہیں بتا رہے, وہ فلسفہ بتا رہے. These people are little minions compared to the names you are actually saying. آپ کو کتابیں کھولنی پڑیں گی مودودی صاحب کی, سید قطب کی, آپ کو پتہ چلے گلوبل پرسپیکٹو میں امت کو کس طریقے سے انہوں نے بڑے دشمن کے خلاف اللہ کے فوجی بن کے دیکھا ہے. اللہ کے فوجی بن کے مسلم آئیڈینٹی کلیئر کی انہوں نے. یہ شیعہ سنی میں نہیں پھنسے, وہ یہ آپس میں کسی کو آپ ایک دفعہ مودودی صاحب کے ہم اثروں کے بارے میں مودودی صاحب کی رائے مجھے نکال کے دکھائیں. They were not stuck in their contemporaries, they were talking about the bigger purpose and they were building up the thought. They did not have the time. ان کو پتا تھا بڑا مسئلہ کہیں اور آگ لگے. ان کو آپ کو کیا کیسے بتاؤں میں مودودی صاحب کی ہسٹری پڑھی ہے پوری. جتنے تعصب کی نظر سے مودودی صاحب کو ان کی لائف میں دیکھا جاتا تھا, جو جریدے لکھے جاتے تھے ان کے خلاف. This guy was adamant کہ میں یوتھ کی سوچ بدل سکوں, اور ایگزیکٹ یہی کام سید قطب ادھر کرے تھے. حسن البنا کو پڑھیں تو صحیح, آپ نے ان لوگوں نے مشن بنائے ہیں. آپ بتائیں طارق مسعود صاحب کا کون سا مشن ہے؟ حسن البنا کیا کر رہا تھا اس وقت مصر میں؟ یہی تھا نا. حسن البنا واز اے اسمالر پیڈیگری آف سید قطب. دیر از اے بگر پرابلم دیٹ وی بیٹر سالو. یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں, اس میں قوم کو ڈالنا ایک بہت بڑا ڈیکو ہے یہ طارق مسعود ہو یا مولانا مودودی اور سید قطب. کیا باقی سارے علماء وہ نہیں ہمیں فلسفہ دے رہے, وہ گلوبل نہیں ہے, صرف یہی دو ہیں؟ نہیں, میں جان کے ان دونوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں. یہ ہمارے دور کے ہیں اور ہمارے مسائل کو انہوں نے فرسٹ ہینڈ اسی طریقے سے دیکھا ہے. وہ ہمارے ہی مسئلہ دیکھیں. اگر امت نو دین چاہیے ہوتا تو اقبال پڑھ دو. ارے سپارہ ہی مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے پنجاب سدن والا کون سی, جدوں شاعری کی ادھروں ترجمان قرآن پڑھے, آخر عمر بس ہوئے سی. انہوں نے نابینے ہوندیاں بھی سننا آخنا, جدوں رسالہ ترجمان آخنا اس کیا یار جس بندے کی لوڑ سے جم پیا, بندہ ایک کوئی انہوں سد لو پنجاب لوگوں نے دین دس. قدر نہ ہوئی, وہ بندہ بھی مر گیا, مودودی اقبال ہی مر گیا. اس امت کی بدقسمتی یہ مہار ٹوٹی رہی, یہاں کی مہار نہیں ٹھیک ہوئی, مگر وہ کام اپنا کر بہت کم کیا. نظام کی تبلیغ کے لیے لمبا منصوبہ چاہیے. خود اپنے ملکوں میں ذہن بدلو, لوگوں کو سید قطب اور مودودی اور اقبال پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوشش کرنی. پہلے خود تو مسلمان بنو, اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا, پھر یہ کوششیں ہوگی.